حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق بندے کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق آدمی کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلی یا ایک نشانی ان 3 میں سے ایک یہ ہے، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، بولنے کے دوران وہ جھوٹ بہت بولتا ہے منافق، ایک نشانی۔ اور دوسری نشانی کیا ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس امانت میں وہ خیانت کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ایک چوتھی نشانی بھی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب اس کے کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو وہ گالیاں بہت دیتا ہے، لڑائی کے دوران گالیاں بہت بکتا ہے۔ آج کی نشست میں ہمارا موضوع ان 3 یا 4 نشانیوں میں سے جو ایک نشانی ہے کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ امانت اور خیانت یہ ایک بہت وسیع مفہوم ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں، اکثر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ امانت کسے کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ امانت تو یہ ہے کہ آپ کو میں نے کوئی چیز دی، کچھ پیسے دیے کہ یہ رکھو اور بعد میں تم سے لے لوں گا، یا اپنی کوئی چیز رکھوا دی آپ کے پاس کہ رکھو میں آپ سے بعد میں لے لوں گا۔ تو اگر کوئی اس کو واپس اسی طرح دے دے تو اس نے امانت پوری کی، اور اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی کر دے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ خیانت کر دی اس نے۔ یہ امانت کا پورا مطلب یہ نہیں ہے۔ امانت کا بہت وسیع مفہوم ہے، بہت بڑا مطلب ہے امانت کا۔ یعنی اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، عہد الست، قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ان کی اولاد کو نکال کر ان سے کہا تھا کہ الستُ بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا قالوا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس زمانے میں اللہ جل جلالہ نے یہ آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر اور مخلوقات پر ایک امانت پیش کی۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر ایک امانت پیش کی۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اس امانت کے بار کو اٹھانے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کو اٹھایا۔ وہ امانت کیا ہے؟ وہ اللہ جل جلالہ کے احکام ہیں، اللہ جل جلالہ کا دین ہے۔ وہ کیا ہے کہ دیکھو یہ میرے حکم ہیں اور یہ میرے کرنے کے کام ہیں، یہ نہ کرنے کے کام ہیں۔ تم اس بات کے پر راضی ہو کہ اگر تو تم نے ایک کرنے والے کام کر دیے تو تمہیں جنت کی نعمتیں، باغات اور اس کے اندر نہریں اور سب کچھ ملے گا، اور اگر نہ کر سکے تو یہ جہنم ہے، یہ جہنم کے گھڑے ہیں، یہ جہنم کی آگ ہے، یہ جہنم کی مخلوقات ہے، یہاں گرنا پڑے گا۔ سب سے اللہ نے کہا، آسمان نے کہا اے اللہ یہ وزن میں نہیں اٹھا سکتا، آسمان نے کہا نہیں، زمین نے کہا یا اللہ یہ رزق میں نہیں لے سکتی، پہاڑوں نے کہا کہ نہیں یا اللہ یہ رزق میں اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، انسان نے کہا کہ اللہ یہ رزق میں لے لوں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ انسان کے لیے تو یہ معاملہ ہے، انس و جن کے لیے، کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، چاہے تو اچھے کام کر کے جنت کما لے، چاہے برے کام کر کے جہنم کما لے۔ انسان کے پاس تو اس بات کا اختیار ہے، لیکن پہاڑوں کو اس چیز کا نہیں ہے۔ پہاڑ جیسے ہیں ختم ہو جائیں گے، بات ختم۔ آسمان ہے انسان سے طاقت میں زیادہ اور بڑائی میں زیادہ، لیکن جب قیامت آئے گی تو اذا السماء انشقت، آسمان بھی ختم اور زمین بھی ختم اور پہاڑ بھی ختم، سب کچھ ختم۔ یہ انسان ہے کہ اس نے یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم، یہ امانت ہے۔
میرے دوستو یہ امانت کا مفہوم اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ میں نے کسی کو پیسے رکھوائے اور اس نے وہ پیسے کھا لیے تو خیانت ہو گئی، اور اگر پورے کر دیے تو امانت پوری ہو گئی، یا میں نے کسی کو اپنا موبائل، اپنی موٹر سائیکل، اپنی گھڑی رکھوائی اور اس نے ہو بہو واپس کر دی تو امانت پوری ہو گئی، اور اگر استعمال کی تو امانت میں خیانت۔ صرف یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ جان جو اللہ نے دی ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں زندگی دی، جان دی، اس جان میں ہمیں کتنی قوتیں دی اللہ نے۔ آنکھ دے دی، آنکھ کہ بندے یہ آنکھ میں نے تجھے دے دی ہے، اب اس کی امانت کیا ہے؟ اس کی امانت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں آنکھ دی ہے، کن چیزوں کو دیکھنے کا حکم ہے دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بتا دیا، کس کس چیز کو نہیں دیکھ سکتے وہ بھی بتا دیا، یہ دیکھنا جائز، یہ دیکھنا ناجائز۔ اگر کوئی آدمی اس آنکھ کو اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں خرچ کرتا تو وہ امانت میں خیانت ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ اور اگر ایک آدمی اس آنکھ سے انہی چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنا اللہ نے جائز قرار دیا ہے تو یہ اس نے امانت پوری کر لی۔ اور کتنی بڑی ایک مشین لگی ہوئی ہے انسان کے ساتھ، پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 ہے، 90 ہے، 100 ہے، وہ لگی ہوئی ہے مشین، اور صبح سے چلتی ہے اور شام تک، رات تک چلتی رہتی ہے، نہ اس کی کوئی مینٹیننس ہے، نہ کوئی اس کا آئل چینج ہے، نہ اس کا کوئی پیٹرول ہے، نہ اس کی کوئی چارجنگ ہے، اس کا کوئی سیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ نے چلائی ہے تو چل رہی ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ نے اس کا ہم سے پوچھنا ہے۔ جیسے ہم اگر اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھواتے ہیں تو بعد میں پوچھتے ہیں نا کہ بھئی آپ کو فلاں چیز میں نے دی تھی، کیا کیا، اس کو واپس کرو۔ اور اگر وہ ہمارے کہنے کے مطابق اس کو استعمال نہ کرے تو ہم ناراض ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے یہ آنکھ ہمیں امانت دی ہے، اگر ہم یہ آنکھ اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اور اگر یہ آنکھ ہم نے ان ناجائز عورتوں کو اور ناجائز چیزوں کو اور ناجائز کاموں کو دیکھتے ہوئے لگا دی تو اللہ جل جلالہ کل کو ہم سے پوچھیں گے کہ یہ آنکھ تو امانت تھی، کیا کیا تم نے اس کا؟ اور قرآن کریم میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ دیکھو کان، آنکھیں، دل، ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ دماغ ہمیں اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس دماغ کو ہم کیسے خرچ کرتے ہیں؟ مسلمان کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو یہ خیانت، کسی کو کس طرح نقصان پہنچانا ہے یہ سوچتے ہیں، خیانت، اللہ کے حکموں کو کیسے پورا کرنا ہے یہ سوچتے ہیں، امانت پوری، اللہ نے رشتہ داروں کو کیسے اپنے ساتھ جوڑنا ہے اس کی تدبیر کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، امانت پوری، فلاں فلاں حکم کو کیسے پورا کرنا ہے اس طرح سوچتے ہیں، امانت پوری، کس کو کہاں پہ نقصان پہنچانا ہے، کس کو کہاں پہ ڈس لگانی ہے، اگر یہ الٹا سوچتے ہیں، حسد کرتے ہیں اور اس طرح سوچتے ہیں تو یہ خیانت ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ اور یہ بھی منافق کی نشانی ہے کہ منافق کے پاس جب امانت آتی ہے تو وہ اس میں خیانت کر دیتا ہے۔ تو میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، کہیں میرے اندر یہ منافقت کی نشانی تو نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے کان دیا، اچھی بات سنو، بھلی بات سنو، اور میں اس میں گانے سنتا ہوں، میں اس میں لوگوں کی غیبتیں سنتا ہوں، میں اس میں لوگوں کی برائیاں سنتا ہوں، تو یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ اور یہ ایسے ہی خیانت ہے جیسے کہ اور چیز کو، خیانت کو ہم کتنا برا سمجھتے ہیں کہ یار اس بندے کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، میں نے اس کے پاس ایک چیز رکھوائی تھی، اس نے خیانت کی اس میں، تو یہ بھی خیانت ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے پاس کان رکھوائے ہیں، یہ اللہ نے ہمارے پاس زبان دی ہے، اللہ نے بھئی اس کو اللہ کے ذکر میں لگاؤ، یہ امانت ہے، اس کو خیر کے کام، خیر بولنے میں لگاؤ، یہ امانت پوری ہو رہی ہے۔ اور یہ زبان اگر مسلمان کے خلاف چلے، اگر جھوٹ بولے، اگر گالی دے، اگر برا بھلا کہے، اگر تانے دے، اگر کسی کے اوپر الزامات لگائے اور کسی کے اوپر بہتان لگائے، کسی کے اوپر تہمتیں لگائے، تو یہ زبان کی خیانت ہے، اس کا بھی پوچھا جائے گا۔
یہ اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اللہ کی امانت میں خیانت کر رہا ہے، اور ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ ہم بڑے پکے مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے سارے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، لیکن منافقوں کی نشانی پائی جا رہی ہے میرے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو زبان کو اس طرح خرچ ہی نہیں کرتا جس طرح خرچ کرنے کا حکم ہے۔ یہ ساری کی ساری جان، یہ ساری کی ساری یہ قوتیں، یہ ساری کی ساری توانائیاں، یہ جوانی اور یہ بڑھاپا اور یہ بچپن اور یہ مال، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ دیکھیں خودکشی حرام کیوں ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے، اللہ ہی جس طرح لیں گے تو لیں گے۔ اگر میں خود اس کو ختم کروں گا، میں کسی کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ بھئی تم مجھے مار دو، تم سے کوئی حساب پوچھ نہیں ہوگا، اور وہ مجھے مار دیتا ہے، تو وہ پھر بھی گناہ گار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جان کا تو میں مالک ہی نہیں ہوں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ میں فلاں صاحب کو کہوں کہ بھئی یہ آپ کو میں نے لائسنس دے دیا ہے، فلاں صاحب کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہے، وہ تم لے جاؤ، تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ بھئی کیوں؟ تمہارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، یہ تو تمہارا مال ہی نہیں ہے۔ مال کس کا ہے؟ جس کا مال ہے اس نے تو اجازت نہیں دی۔ جان تو اللہ نے دی ہے، اللہ نے پوچھنا ہے ہم سے۔ اور یہ تو جسمانی قوتیں ہیں، یہ امانتیں ہیں، اور بھی امانت کی کئی شکلیں ہیں۔ میں گھر کا بڑا ہوں، ابھی اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ تم نے اپنے چھوٹوں کا خیال کرنا ہے، اور میں کیا کرتا ہوں کہ چھوٹوں کا خیال تو میں نے کیا کرنا، میں اپنے نفع کی چیزیں دیکھ رہا ہوں، تو خیانت ہے۔ میں ایک جگہ ملازم ہوں، میں نے ان کو کہا کہ 9 سے 5 تک تمہیں میں دوں گا، 8 گھنٹے تمہارے، 8 گھنٹے تمہارے۔ اب وہ 8 گھنٹے میرے نہیں ہیں، وہ جو میرا جس نے مجھے رکھا ہے کام پر، یہ اس کو میں نے بیچ دیے۔ اب یہ 8 گھنٹے اس کے میرے پاس امانت رکھے ہیں۔ اگر میں 8 گھنٹوں میں ایسے کام کروں کہ جس سے اس کا کام ہی نہ ہو رہا ہو، اس کے کام کا تقاضا ہے کہ میں کام کروں، اور میں جناب اپنا کام کر رہا ہوں، میں گپے لگا رہا ہوں، میں جو ہے نا کھانے کھا رہا ہوں اس میں، اور میں چائے پی رہا ہوں، اور میں چکریں لگا رہا ہوں، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ خیانت ہے۔ یہ وقت میرا نہیں ہے، اس وقت کے تو میں پیسے لے چکا ہوں اس سے، تو یہ کتنی خیانتیں ہو رہی ہیں ہم سے۔ اور اس کی بری تصویر ہے، یہ بری بات ہے کہ منافق کی نشانی ہے، اور منافقت سے ہم ہر ایک اپنے آپ کو بری کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر ایسی کوئی بات تو نہیں پائی جا رہی کہ میں نے تو اپنا وقت بیچا، اس سے پیسے لیے، مہینے کے 60 70 80 ہزار روپے لیا، اور وہ وقت اس کو بتائے بغیر اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میرا کام ہو رہا ہے، اور کام کرنے والا جو ہے نا اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ خیانت ہے کہ نہیں؟ اور ذمہ داریوں کی، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کو اپنا بڑا مانتے ہیں، کسی بھی درجے میں اس کو عہدہ دیتے ہیں کوئی، تو اس عہدے کے عہدے دار کا کام کیا ہے کہ جس قانون اور آئین کے تحت اس کو ہم نے عہدہ دیا ہے، اس قانون اور آئین نے اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی مقرر کی۔ اب وہ اس قانون اور آئین کے مطابق اپنا عہدہ تو انجوائے کر رہا ہے، اس سے تو فوائد لے رہا ہے، لیکن اس کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا نہیں کر رہا، تو یہ بھی خیانت ہے۔ اور آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر طرف جو غلغلہ ہے، ہر طرف شور ہے، وہ کس کا ہے کہ ہمیں ہمارا حق دو، ہمیں ہمارا حق دو۔ اس کے نام پر تحریکیں بھی بڑی کامیاب ہوتی ہیں اور بہت چلتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا کہ میں اپنی ذمہ داری دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا۔ میرے اوپر جو مسجد کے امام ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں ہیں، کیا میں وہ پوری کر رہا ہوں؟ میں یہ تو چاہتا ہوں کہ مسجد کے امام ہونے کی حیثیت سے میرا یہ حق ہے کہ لوگ مجھ سے سلام کریں، اور لوگ میرے آگے سے مجھے رستہ دیں، اور لوگ یہ کریں اور لوگ وہ کریں۔ ان لوگوں کا مجھ پر جو حق ہے، کیا وہ حق میں نے ادا کیا؟ ایک دفتر کا آفیسر ہونے کی حیثیت سے، سرکاری ملازم ہونے کی حیثیت سے میرا یہ حق ہے کہ مجھے ماہانہ اتنی تنخواہ ملے، اور اتنی مجھے پیٹرول کی مد میں ملے، اور اتنا مجھے ٹی اے ڈی اے ملے، اور اتنا مجھے ہاؤس رینٹ ملے، لیکن میں یہ نہیں سوچتا کہ میرے اوپر اسی سرکار نے ذمہ داریاں کیا لگائیں۔ تو بھائیو، یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ خیانت کا صرف یہ مفہوم نہیں ہے، خیانت کا صرف یہ مفہوم نہیں ہے کہ میں نے کسی کا مال رکھا
کسی نے مجھے پیسے رکھوائے اور میں نے کھا لیے، خیانت ہو گئی، یہ بھی خیانت ہے۔ لیکن کسی نے مجھے ذمہ داری دی، اللہ جل جلالہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ جل جلالہ نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی، اللہ جل جلالہ نے ہمیں کان کی اور زبان کی اور قوت کی اور جوانی کی، اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ اللہ جل جلالہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ جل جلالہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ اللہ جل جلالہ کی امانتیں ہیں، اور یہ اللہ جل جلالہ کے حکموں کے مطابق خرچ ہوں گی تو ہماری امانتیں اپنے ٹھکانے پر لگیں گی، اور اگر یہ اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں لگیں گی تو ہم معذرت کے ساتھ مسلمان ہونے کے باوجود اور مسلمان اور پکا مومن ہونے کے باوجود ہمارے اندر منافقت کی نشانی یعنی خیانت پائی جا رہی ہے۔ تو اس سے ہم نے بچنا ہے۔ جب ہمیں ایک بات کا پتہ چل گیا، میرے پاس بچے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے مدرسے میں، والدین نے بھیجے کہ بھئی یہ آپ کے پاس امانت ہے، اب والدین نے مجھ پر اعتماد کیا، تو اگر میں ان کے ساتھ ان کو ٹائم نہ دوں اور ان کو صحیح نہ پڑھاؤں تو یہ بھی خیانت ہے۔ اور کیا امانتیں ہیں؟ امانت المجالس بالامانہ، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ المجالس بالامانہ، راز کی بات میں آپ سے کرتا ہوں کہ یار فلاں فلاں بات ہے اور میں پریشان ہوں اور یہ کام میرے ساتھ ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ اس نے تو آپ کو اپنا رازدار سمجھا اور ایک نجی مجلس میں آپ سے ایک بات کی، مجھ سے ایک بات کی، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مجلس میں ہونے والی باتیں امانت ہیں۔ میں کسی کو کہوں کہ فلاں بندے کے ساتھ تو یہ ہو گیا جی، تو یہ خیانت ہے۔ کسی نے اپنے راز کی بات مجھے بتائی اور اپنا ایک کام نکلوانے کے لیے میرے پاس آیا، میں اس کا کام کروں نہ کروں وہ الگ بات ہے، لیکن سب سے پہلے میرے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے جو مجھے راز کی اور خفیہ بات بتائی ہے یہ میرے پاس اس کی امانت ہے، یہ میں کسی کے ساتھ افشا کروں گا، یہ میں کسی کے سامنے ظاہر کروں گا تو یہ خیانت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ امانت بہت وسیع مفہوم ہے، اور جتنا وسیع امانت کا مفہوم ہے اتنا ہی پھر خیانت کا بھی وسیع مفہوم ہے، کہ جہاں جہاں پہ امانت لگے گی، جہاں جہاں پہ امانت اپلائی ہوگی وہاں وہاں پہ خیانت بھی اپلائی ہوگی۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے آپ سے جس طرح جھوٹ سے بھاگتے ہیں کہ منافقت کی نشانی ہے، اور جس طرح وعدہ خلافی سے بھاگتے ہیں کہ منافقت کی نشانی ہے، اسی طرح امانت میں خیانت سے بھی بھاگیں، اور امانت کے اندر خیانت کرنے کی جتنی صورتیں ہیں سب سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، سب سے اپنے آپ کو بچائیں کہ بھئی یہ میں نہیں کروں گا، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ فلاں بندے کی امانت ہے، یہ میرے اوپر عوام کی امانت ہے، یہ میرے خاندان کی امانت ہے، یہ میرے استاذ کی امانت ہے، یہ میرے شاگردوں کی امانت ہے، یہ امانت میں پوری کروں گا۔ اگر میں اس میں تھوڑی کمی بیشی کروں گا تو میں خیانت کرنے والا بنوں گا، اور خیانت کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، وہ کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے، وہ منافق کی نشانی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہم اپنے آپ کو منافقت کی تمام نشانیوں سے، اور خاص طور پر جو خیانت ہے اس کی تمام صورتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور جہاں پہ ہمیں شک و شبہ ہو تو علماء سے پوچھ لیں کہ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ بعض دفعہ ہمیں کسی کی راز کی بات پتہ ہوتی ہے، اب مثال کے طور پر کوئی آ گیا ہم سے پوچھنے، رشتے والا، کہ بھئی میں نے اس کے ساتھ رشتہ کرنا ہے، اب کیا کروں؟ اب مجھے اس کی راز کی بات پتہ ہے تو بعض دفعہ بتانا مجبوری بن جاتا ہے، تو کیا مجھے اس صورت میں بتانے کا اختیار ہے کہ نہیں؟ یہ صورتیں بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے علماء سے پوچھ کر اس پر چلیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔